بٹ دا پرابلم از کہ لوگ رجسٹر کروا لیتے ہیں, لوگ ایون کہ فی بھی پے کر دیتے ہیں, بٹ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے, 2 دن آئے 3 دن. تو اس کا کیا ریزن آپ کو لگتا ہے؟ بیسیکلی کچھ ریزنز ہوتی ہیں, لائک سم کچھ پرسنس کی یہ ہوتی ہے کہ اتنی کہتے ہیں بیزی لائف ہوتی ہے کہ وہ اس میں ٹائم ہی نہیں دے پاتے. آپ جم چھوڑو گے 1 مہینے کے لیے بھی ڈیو ٹو اینی ریزن, اس کے بعد آپ کا مسل جو ہے وہ لاس ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ویٹ پٹ آن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں کیا ریالٹی ہے؟ چلیں اب اس بات سے بات. بیسیکلی اس کی یہ ریالٹی ہے کہ کہتے ہیں موسٹلی لوگ یہ بیسیکلی سب سے زیادہ رومرز, اگر میں ان دس اسٹریٹ وے میں کہوں تو یہ وہی رومرز کہتے ہیں کریٹ کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے. کلین ڈائٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ویٹ گین کرنے میں, ویٹ لوز کرنے میں اور مینٹین کرنے میں؟ سر اس کو ذرا ایڈریس کریں. بیسیکلی یہ ایک بڑی کامن چیز ہے جو کہ ہم کہتے ہیں اس کو ایڈمائر نہیں کرتے. ہم لوگوں کا بیسیکلی جو مینس کہ تھوڑا سا دیسی نظام ہے, یا آپ اولڈ اسکول ٹائپ کہہ دیں, کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو میل ہمیں ویل ہو رہی ہے ہم وہی کھا لیں. مجھے بات یہ یاد آئی ہے کہ میرے آئی واز ناٹ ٹیکنگ اینی پرسنل ٹریننگ, تو ان لوگوں نے مجھے کہا کوبرا پوز ہوتا ہے, کوبرا پوز کرو. میں نے کہا آئی کین ناٹ ڈو دس تھنگ, میرا اینگل نہیں کرو. مائی ٹرینر واز دیئر, تو میں نے کوبرا پوز کیا وہ دن, اور آج کا دن میں کوبرا ہی بنی ہوئی. آئی ایم لٹرلی ٹیلنگ یو اباؤٹ دس تھنگ. یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے. السلام علیکم, مائی نیم از سارا ساجد. آج میں جس پلیٹ فارم سے آپ سے مخاطب ہوں تو یہ پلیٹ فارم ریڈیو پاکستان کی جانب سے پیش کیا گیا ہے. آج ہم لوگوں نے یہ کوٹیشن تو اکثر سنی ہوگی, ہیلتھ از ویلتھ, اور یہ پڑھی بھی ہوگی کوٹیشن, لیکن آج اس کوٹیشن کی ویلیو, اس کوٹیشن کی ویٹیج کے بارے میں ہم لوگ ڈیفینیٹلی آج اس کا جو ہے وہ تذکرہ کریں گے. اور اس تذکرے کے اندر ہم لوگ ایک ایکسپرٹ کو اپنے پاس لے کے آئے ہیں جو کہ اس کے بارے میں ہم لوگوں کو بہت اچھے طریقے سے, ڈیٹیل طریقے سے جو ہے آگاہی دیں گے. ہیلتھ از ویلتھ ہم لوگوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ ریپیٹیٹیولی جو ہے وہ اپنے بڑوں کو بھی کہتے ہوئے سنا ہے. سو آج کل ہم لوگ سوشل میڈیا پہ ویسے بھی دیکھ رہے ہیں کہ جم اور اس سے ریلیٹڈ ٹرینڈنگز وغیرہ بہت چل رہے ہیں, لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ جم کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے کنٹینیو کرنا ہے, جم کے کرنے کے کیا میرٹس اینڈ ڈی میرٹس ہے. آپ لوگ یہاں پہ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے ڈی میرٹس کے ورڈ کو کیوں ہائی لائٹ کیا, بیکاز دیر آر پیپل جو کہ یہ ویو رکھتے ہیں کہ جیسے ہی آپ جم چھوڑتے ہیں تو اس کے 1-2 مہینے بعد آپ کا ویٹ گین ہو جاتا ہے, مسل ڈی فارم ہونا سٹارٹ ہو جاتا ہے. تو ان تمام کوئریز کو آج ہم اس براڈ کاسٹ کے اندر کور کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹر عمار جو کہ پروفیشنل ٹرینر ہے. السلام علیکم مسٹر عمار. وعلیکم السلام. کیسے ہیں مسٹر عمار آپ؟ میں ٹھیک, آپ سنائیں کیسے؟ اللہ کا شکر, بالکل ٹھیک ٹھاک. عمار ویلکم ٹو دا شو. تھینک یو. اچھا عمار, پہلے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کا انٹروڈکشن ہونا, آپ جس طرح میں نے دیا وہ تو ایک بریف انٹروڈکشن تھا, لیکن جو پروفیشنل انٹروڈکشن ہے وہ ذرا آپ ہمارے ویورز کو کر دوا دیں. السلام علیکم. بیسیکلی آئی ایم اے فٹنس ٹرینر سنس 2010 اینڈ گیو دا ٹریننگز ان 2013. سو اچھا, ویسے یہ 2013 سے مطلب یہ آپ ٹریننگز دے رہے ہیں تو 2013 ایک بہت ہی, اگر وہاں سے اب تک کا سفر دیکھیں تو بہت لمبا ہے, مطلب اٹس اے لانگ ڈسٹینس. اینڈ گائز لیٹ می ٹیل یو ون مور تھنگ, وہ یہ کہ انہوں نے اپنی باڈی کو جس طرح آپ کو یہ نظر آ رہے ہیں اس طرح تھے نہیں, مطلب اس باڈی got or went under through a transformation. اب وہ ٹرانسفارمیشن انہوں نے کیسے کی, ان کے سوشل میڈیا پہ آپ جا کے دیکھیں گے تو وہ آپ کو ایک الگ ٹرانسفارمیشن نظر آئے گی جس طرح ان کی ابھی باڈی اسٹرکچر ہے. سو لیٹ می گیٹ بیک ٹو ہم اینڈ آسک ہم کہ ہاں جی آپ نے کس طریقے سے یہ جو عمار اپنے باڈی کو ٹرانسفارم کیا, کیسے یہ ہوا؟ بیسیکلی اٹس اے لانگ جرنی. آئی اسٹارٹیڈ ود مائی فادر انٹرسٹ. ان کو بیسیکلی شوق تھا جب میں وین آئی بورن ان ہز فیملی, سو ان کا شوق تھا کہ کہتے ہیں میرا بیٹا آرمی میں جائے. سو دیٹ ٹائم ان مائی ارلی ایج he will give me the trainings related to armies and like the fitness workouts. So وہاں سے مجھے یہ کہتے ہیں انٹرسٹ آیا. So I will started that journey. اور وہاں سے مجھے پتہ لگا کہ کہتے ہیں ایک ہیلتھ بھی ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے. بالکل. So that time I will started that. اور it's been a long time. But I'll thankful for my father and most of the brother.
کیونکہ وہ اکثر کہتے ہیں اس چیز کو کافی کہتے ہیں اڈاپٹ کرتا ہے. ایگزیکٹلی اگر آپ کے گھر والے آپ کو موٹیویٹ نہ کریں تو ڈیفینیٹلی آپ آگے پروسیڈ نہیں کر سکتے. اچھا عمار, ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے کہ چلیں وہ تو ایک آپ نے ایمبیشن آپ کا ایک تھا مائنڈ میں کہ یو آر گوئنگ ٹو جوائن دا آرمی اینڈ آل دیٹ, لیکن اس کے بعد آپ نے کنسسٹنسی رکھی. تو ایک جب آپ جم ریٹ, جسے آج کل ایک ٹرمینالوجی کہا جاتا ہے, جم ریٹ از اے ٹرمینالوجی, سلینگ ہے جو کہ آج کل بہت یوز ہو رہی ہے, تو جب آپ جم ریٹ بننا چاہتے ہیں تو اس کے لیے کنسسٹنسی کا کیا رول ہے؟ اس کے لیے بیسیکلی یہ ہے کہ آپ لوگوں کو انٹرسٹ ہونا چاہیے, اور فرسٹ چیز جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ یہ ہے کہ کہتے ہیں آپ جب ایک ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہم جنک فوڈ نہیں کھائیں گے, اور کہتے ہیں ایک ڈسپلن لائف گزاریں گے, لائک آپ کی سلیپ سائیکل پوری ہونی چاہیے, بالکل آپ کا لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے, ہر چیز ایک بیلنس میں ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس میں آپ یہ نہیں کرتے کہ ان بیلنس وے میں آپ صبح 9 to 5 جاب کے لیے جا رہے ہیں, صبح ارلی ٹو رائز ہو رہے ہیں, لائک جسٹ آپ نے 9 o'clock جانا ہے تو آپ 9:30 اٹھ کے جلدی اور پھر جاب پہ جا کے آپ سٹنگ, موسٹلی جو لوگ سٹنگ والی جاب کرتے ہیں ان کے لیے بڑا ایشو ہوتا ہے کہ وہ وہاں پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور دین 5 o'clock وہ جیسے ہی گھر آتے ہیں تو بہت ٹائرڈ ہوئے ہوتے ہیں, بالکل, تو وہ آتے ساتھ ہی میل لے کے سو جاتے ہیں, جو کہ ایک بہت بڑا ڈرا بیک ہے آپ کی انہیلدی لائف کی طرف. دیٹس ویری ٹرو. سو دیٹس دا تھنگ, آپ جب اس کو کہتے ہیں جوائن کرتے ہیں, لائک کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں, لازم نہیں ہے کہ آپ جم کو جوائن کریں, بالکل, کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو آپ آہستہ آہستہ ایک اچھے لائف اسٹائل کی طرف آتے ہیں. سو آپ نے اگر صبح اٹھنا بھی ہے تو آپ جلدی اٹھ جاتے ہیں, ارلی ٹو بیڈ کرتے ہیں, اور ارلی ٹو سلیپ آپ سو جاتے ہیں. سو آپ کا ایک لائف اسٹائل میں ڈسپلن آ جاتا ہے جس کی وجہ سے آپ آگے کنٹینیو کر پاتے ہیں. بالکل. سو وہ آپ کو ایک کہتے ہیں پش دیتا ہے, ایک کک دیتا ہے کہ آپ کہتے ہیں اس کو کنٹینیو رکھیں. دیٹس دا تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا عمار, مجھے آپ ایک اور بات بھی بتائیں کہ دوسرا جو میں نے کافی فریکوینٹ ایشو دیکھا ہے لوگوں میں, وہ یہ دیکھا کہ لوگ جم کے لیے پے کر دیتے ہیں. اب جس طرح 1 January اسٹارٹ ہوتا ہے, نیو ایئر, ہیپی نیو ایئر, ہیپی ریزولوشن, نیو ایئر نیو ریزولوشن, نیو ایئر نیو می, یہ اس طرح کے سلوگنس ہم لوگوں کو بڑے ملتے ہیں. بٹ دا پرابلم از کہ لوگ رجسٹر کروا لیتے ہیں, لوگ ایون کہ فی بھی پے کر دیتے ہیں, بٹ اس کو کنٹینیو نہیں کر پاتے, 2 دن آئے 3 دن, تو اس کا کیا ریزن آپ کو لگتا ہے؟ بیسیکلی کچھ ریزنز ہوتی ہیں, لائک سم کچھ پرسنس کی یہ ہوتی ہے کہ اتنی کہتے ہیں بیزی لائف ہوتی ہے کہ وہ اس میں ٹائم ہی نہیں دے پاتے, اور سیکنڈ چیز یہ ہوتی ہے کہ ان کو اویئرنیس نہیں ہوتی کہ کہتے ہیں ہم نے یہ جوائن کرنا ہے, وہ بس ایک شو کی طرح ایک کہتے ہیں اسٹارٹنگ جو ایک دم آپ کو ایک موٹیویشن ملتا ہے, آپ اسی کو ہی کہتے ہیں سن کے تو آپ جوائن کر لیتے ہیں, دین آگے کنٹینیو نہیں کرتے, ٹھیک ہے, جو کہ بہت بڑا ڈرا بیک ہوتا ہے. بالکل. سو ان دیٹ پوائنٹ آپ کو یہ چاہیے کہ آپ 2 weeks کے لیے منیمم کہتے ہیں 2 weeks آپ دیں ٹائم جم کو, یا پھر آپ کوئی بھی ہیلدی ایکٹیویٹی جوائن کر رہے ہیں جس کا آپ پے کر رہے ہیں, سو اس کو آگے کنٹینیو کر سکیں. 2 weeks میں ایک سائنس بھی کہتے ہیں آپ کو, اس کا کہتے ہیں سائنس نے بھی کہتے ہیں پوائنٹ رکھا ہے کہ اگر آپ 2 weeks تک کوئی بھی ہیبٹ کرتے ہیں دین آگے آپ کنٹینیو کریں. بالکل, آپ نے صحیح بات کی. سو منیمم کوشش کریں کہ آپ کہتے ہیں 2 weeks تک اس کو کنٹینیو کریں, دین آپ کی ایک ہیبٹ بن جائے گی, اور آپ کو پتہ رہے گا کہ آپ اچھا کر رہے ہیں لائف میں یا برا کر رہے ہیں, یا یہ آپشن آپ نے اچھی چنی ہے یا بری چنی ہے. وہ آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ کہتے ہیں آپ اس کو کتنا مینٹین کرنا چاہیں گے یا نہیں کرنا چاہیں گے, آئے گی یہ ٹھیک ہے یا نہیں, کیونکہ یہ رومرز بڑے ہیں کہ کہتے ہیں جم کرنے سے آپ کے کافی یعنی کہ نیگیٹو آپشن پوائنٹس بھی آتے ہیں. ایگزیکٹلی, جس طرح میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا کہ جی آپ جم چھوڑو گے 1 مہینے کے لیے بھی ڈیو ٹو اینی ریزن, اس کے بعد آپ کا مسل جو ہے وہ لاس ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ویٹ پٹ آن ہونا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, تو اس میں کیا ریالٹی ہے؟ چلیں اب اس بات سے بات. بیسیکلی اس کی یہ ریالٹی ہے کہ کہتے ہیں موسٹلی لوگ یہ بیسیکلی سب سے زیادہ رومرز, اگر میں ان دس اسٹریٹ وے میں کہوں تو یہ وہی رومرز کہتے ہیں کریٹ کرتے ہیں جو خود نہیں کرتے. بالکل, ٹھیک ہے. تو سو یہ بیسیکلی آپ اگر 1 month کے لیے یا 2 months کے لیے چھوڑ بھی دیتے ہیں, بالکل, ڈیو ٹو سم انجری یا کچھ بھی, ڈیو ٹو سم, اگر تو انجریز بیس پہ چھوڑتے ہیں تو دین تو وہ تو ٹھیک بات ہے کہ آپ کہتے ہیں اس میں تھوڑا سا ریکوری ٹائم پیریڈ دے رہے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. اور اگر آپ ویسے ہی چھوڑ رہے ہیں یعنی کہ آپ کو مینس کہ انٹرسٹ نہیں ہو رہا اور یہ چیزیں, سو یہ آپ کا ایک کہتے ہیں لیگ پوائنٹ ہے, بالکل صحیح, آپ کو کلیئر اپ کرنا چاہیے. سو دیٹس دی تھنگ. آپ کو کہتے ہیں اگر 1 month یا 2 months کا گیپ آتا بھی ہے, آپ کے کوئی اگر کچھ پرسن اس طرح کے بھی ہیں جن کا ورکنگ لوڈ اس طرح کا ہے کہ ان کو بریک چاہیے, سو اگر بریک آتی بھی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ کم بیک دوبارہ کریں, ٹھیک ہے,
اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا تو آپ واپس زیرو پہ چلیں گے, بلکہ آپ لوگوں کی اسٹرینتھ بھی اچھی ہوتی ہے جب آپ واپس کم بیک کرتے ہیں, اور ایک اچھے یعنی کہ نئی موٹیویشن کے ساتھ اور نئی ایک کہتے ہیں کک کے ساتھ آپ اسٹارٹ کرتے ہیں, جس کی وجہ سے آپ آگے کنٹینیو کر سکتے ہیں. اب ایک اور سوال ہمارا اسی چیز سے کہ آج کل, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ پیپل ور ناٹ اویئر آف ڈائٹ, آج کل ایک اور نیا کانسیپٹ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, کلین ڈائٹ. سو بینگ اے پرسنل ٹرینر, آپ ماشاء اللہ سے پرسنل ٹریننگ بھی دیتے ہیں لوگوں کو, اور آج سے نہیں کافی عرصے سے آپ یہ کام کر رہے ہیں, تو ڈیفینیٹلی آپ کو یہ پتا ہوگا کہ واٹ از دا کانسیپٹ آف اے کلین ڈائٹ, اور کلین ڈائٹ کتنی امپورٹنٹ ہے ویٹ گین کرنے میں, ویٹ لوز کرنے میں اور مینٹین کرنے میں. سر اس کو ذرا ایڈریس کریں. بیسیکلی یہ ایک بڑی کامن چیز ہے جو کہ ہم کہتے ہیں اس کو ایڈمائر نہیں کرتے. ہم لوگوں کا بیسیکلی جو مینس کہ تھوڑا سا دیسی نظام ہے, یا آپ اولڈ اسکول ٹائپ کہہ دیں, کہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے جو میل ہمیں ویل ہو رہی ہے ہم وہی کھا لیں, یا گھر میں جو کھانا بنا ہے وہی کھا لیں. ہم اس میں سے یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا آئلی ہے, کتنا کہتے ہیں انہیلدی ہے, ان چیزوں کو ہم میئر ہی نہیں کرتے. بالکل صحیح. سو کلین ڈائٹ اسی طرح امپورٹنٹ ہے جیسے آپ ایک یعنی کہ کلین واٹر جس طرح ہو گیا, ایک سویئر کنڈیشن میں جاتے ہیں جب آپ کو ڈیزیزز اسٹارٹ ہوتی ہیں, بیماریاں اسٹارٹ ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس ٹائم میں آپ جس طرح میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ابھی چاہیے, بالکل ٹھیک ہے, اور ہم نے ابھی یہ کھانی ہے اور پھر ہم جلدی ہیل کر لیں, جبکہ یہ میجر چیز نہیں ہے. آپ کی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اسی ٹائم ہی یعنی کہ اپنی اسٹارٹنگ ارلی ایج سے ہی ایک کلین ڈائٹ اسٹارٹ رکھیں, ٹھیک ہے. اب اس میں موسٹلی لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں وہ بور ہو جاتے ہیں, بالکل, ٹھیک ہے, کہ ہم اسپائس نہیں ہے, شوگر نہیں ہے, کاربز نہیں ہے, بیکاز سارے تو انٹرٹینمنٹ اور جیسے کہتے ہیں آپ کو ٹیسٹ, یہی تو چیزیں پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. سو اس میں یہی ہوتا ہے نا کہ کہتے ہیں ہم ٹیسٹ کے پیچھے جن چیزوں میں جاتے ہیں وہ زیادہ تر ٹیسٹی تو بڑی ہوتی ہیں پر وہ انہیلدی ہوتی ہیں. بالکل. سو اس میں آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جب آپ ایک چیز کا گڈ اور بیڈ تھنگ دیکھ لیں گے تو دین آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا کہ کہتے ہیں ہمیں یہ چیز کنزیوم کرنی ہے یا نہیں کرنی, ٹھیک ہے. اوکے, تو یہ ریزن ہے. اچھا ہمارا ایک اور آج کل بڑی ہائپ چلی ہوئی ہے, اور وہ ہائپ یہ ہے کہ فلانا پل لے لو, فلانا سپلیمنٹ لے لو تو ایک دم سے ویٹ لاس ہوگا. تو یار مطلب میں سوشل میڈیا اسکرال کر رہی تھی تو پتہ نہیں فلانا, اور یہ جو انفلوئنسرز ہیں, اب میں نام تو نہیں لوں گی ان یوٹیوبرز یا ان کا انفلوئنسرز کا, وہ بڑے دعوے سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی 2 ہفتے کرے فیٹ لاس, فیٹ برن. تو یہ کیا چیز ہے, مطلب میری سمجھ سے باہر ہے, کیا اس میں کتنی ریالٹی ہے یا متھ ہے؟ اس میں بیسیکلی اگر میں اس چیز کو اوپن کروں تو وہ ذرا زیادہ کنٹروورشل ہو جائے گا. سو اس کا آنسر میں اسی وے میں دوں گا کہ کہتے ہیں یہ جو آج کل ٹرینڈنگ کہتے ہیں پلز آئی ہوئی ہیں اور ٹرینڈنگ سپلیمنٹیشنز اور یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں یا ڈائٹ یا کچھ بھی آیا ہوا ہے, سو ان مائی پاسٹ ایکسپیرینس جتنا ٹائم میں نے اس فیلڈ میں دیا ہے, سو میں نے لوگوں کے ریزلٹس آتے ہوئے بھی دیکھے ہیں اور ان کے بعد میں سائڈ افیکٹس بھی دیکھے ہیں. بالکل. سو ہر چیز جو کہتے ہیں ایک ٹرینڈنگ میں آتی ہے وہ جسٹ ایک شارٹ ٹائم پیریڈ کے لیے ہوتی ہے. ہم لوگ بڑا انٹرسٹ لے کے ہم اس کو اٹیمپٹ تو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, پر بعد میں ہم اس کے سمٹمز نہیں دیکھتے جو ہمیں شو ہوتے ہیں. تو لہٰذا اس پوائنٹ میں مجھے یہی میں آپ کو لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا جتنے بھی آڈینس دیکھ رہی ہے کہ آپ اگر کہتے ہیں اس طرح کی اٹریکٹیو کہتے ہیں ٹرینڈنگ چیزیں دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں جانے کی نسبت آپ کہتے ہیں اگر ایک ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف چلے جائیں, آپ خالی ڈائٹ کو ہی مینٹین کر لیں تو یہ بہت بیسٹ چیز ہے, ٹھیک ہے. اور سیکنڈ یہ کہ کہتے ہیں آپ ڈیلی کا منیمم جتنے بھی پرسنز ہیں آڈینس ہے وہ اگر منیمم بھی اگر ڈیلی کی کہتے ہیں 20 منٹس نکال لے اپنے لیے, بہترین بات کی ہمارا آپ نے یہاں پہ. ورک آؤٹ کے لیے 20 منٹس اگر نکالتے ہیں تو دیٹس دا گڈ تھنگ ان ہر لائف. آپ اپنی باڈی کے لیے ہی جو ہے وہ چیزیں کر رہے ہیں نا, 20 منٹس انسان اپنی زندگی کے لیے نکال لے تو کیا ہی بات ہے. تو جتنی ہم لوگ, میں اپنے ایک سروے بھی دیکھ رہی تھی تو سروے کے اندر پاکستان آئی تھنک سو 4th یا 5th نمبر پہ تھا ڈائبٹیز کے حوالے سے. تو ڈائبٹیز کیوں ہوتی ہے, وہ اسی لیے ہوتی ہے کہ آپ اپنا ویٹ چیک ان بیلنس, ڈائٹ چیک ان بیلنس ہی رکھتے تو دیٹ بیکمز اے سورس آف دیٹ ایلمنٹ. سو لٹرلی وی شوڈ ٹیک کیئر آف اٹ. اچھا ایک اور سوال جب آپ نے اتنا ہم لوگوں کو کلیئر ہی کر دیا ہے, what is the role of a personal trainer اگر آپ ویٹ لاس کرنا چاہ رہے ہیں, ویٹ مینج کرنا چاہ رہے ہیں, تو ایک پرسنل ٹرینر کا کیا رول ہوتا ہے اس میں؟ بیسیکلی آج کے ٹائم میں آن لائن کہتے ہیں بہت زیادہ ٹرینڈنگ چلی ہوئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم یوٹیوب سے دیکھ لیں گے یا ہم وہاں سے دیکھ کے کر لیں گے, یا پھر سارٹ آف اور کافی آپشنز ہیں جو لوگ کہتے ہیں سرچ کر کے کر لیتے ہیں.
تو اس میں جو ٹرینر کا رول ہے وہ سیم لائک اسی طرح ہی ہے کہ کہتے ہیں جب آپ کوئی بھی چیز اٹیمپٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو اس میں کریکشن, فارمیشن اور پیٹرنز بڑے میٹر کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے, ہم موسٹلی کہتے ہیں ٹرینرز اس وجہ سے نہیں رکھتے کہ یار اس نے جب سر پہ کھڑے ہونا ہے اور ہمیں بتانا ہے تو ٹھیک ہے, تو جب کہ یہ رانگ تھنگ ہے. جب ٹرینر آپ کے سر پہ کھڑا ہوا ہے اور آپ کو جب ایکسرسائز بتا رہا ہے اور فارمیشنز بتا رہا ہے تو وہ آپ کو باڈی ٹائپ دیکھ کے بتاتا ہے. سوری عمار, آئی ایم جسٹ گونا کٹ یو آف رائٹ ناؤ. کٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مجھے ایک بات یاد آ گئی. مجھے بات یہ یاد آئی ہے کہ میرے آئی واز ناٹ ٹیکنگ اینی پرسنل ٹریننگ, تو ان لوگوں نے مجھے کہا ایک کوبرا پوز ہوتا ہے, کوبرا پوز کرو. میں نے کہا آئی کین ناٹ ڈو دس تھنگ, میرا اینگل نہیں کرو کرو. مائی ٹرینر واز دیئر, تو میں نے کوبرا پوز کیا وہ دن, اور آج کا دن میں کوبرا ہی بنی ہوں. آئی ایم لٹرلی ٹیلنگ یو اباؤٹ دس تھنگ. سو یہاں پہ مینشن کرنے کا کہ پرسنل ٹرینر کی امپورٹنس یہ کہ ہی گائیڈز یو یا شی گائیڈز یو ود دا پراپر اینڈ ایکوریٹ اینگلس, کیونکہ اگر جہاں پہ آپ کا اینگل غلط ہوا, کیونکہ میرے ساتھ تو ایکسپیرینس ہوا نا, تو دیٹ از وائی ایم جسٹ شیئرنگ. میں نے اسی لیے آپ کو سوری آپ کو کٹ آف کیا, سو پلیز کنٹینیو. بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ٹرینرز کہتے ہیں آن دا پوائنٹ باڈی کو دیکھ کے کہتے ہیں فارمیشنز بناتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ کہتے ہیں انہوں نے جو مینس کے جو قابل ٹرینر ہوتا ہے آج کل کے ٹائم میں, تو کہتے ہیں لوٹس آف ٹرینرز ہیں مارکیٹس میں, آپ کہیں پہ بھی سرچ کریں گے کوئی بھی مل جائے گا. پر جو مینس کے ویل نون اور نالجفل پرسن ہے وہ آن دا پوائنٹ آپ کے کہتے ہیں باڈی ٹائپ دیکھ کے کہتے ہیں انفارمیشن جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک تو یہ بڑا رول ادا ہوتا ہے, اور سیکنڈ چیز یہ کہ اس نے ریپ پرسنٹیج دیکھی ہوتی ہے, اوکے, کہ اس پرسن کو اتنی ریپ پرسنٹیج کے بعد امپیکٹ آئے گا تو اس نے اتنے ریپس کرنے. بالکل ٹھیک ہے. ویسے جو ہمیں آن لائن اسٹڈی جو بتاتی ہے وہ 8 to 12 کی رینج بتاتی ہے, بالکل, ٹھیک ہے. بٹ آن دا پوائنٹ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ جو ویٹ کیری کر رہے ہیں اور اس سے کتنی ریپ پرسنٹیج نکلے گی یا پھر کتنے ریپس آپ نے اٹیمپٹ کرنے ہیں, وہ آپ کو آئیڈیا ہی نہیں ہے, جو کہ ایک ٹرینر کا ہونا لازمی ہے. بالکل. میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا 100 کلو کو اٹھا کے ایسے مطلب لائک ڈمبل کر رہے ہیں. مطلب آپ کیا کر رہے ہو, یو ڈونٹ ایون ہیو اے پرسنل ٹرینر. مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آپ کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا ٹیچر. جس طرح ٹیچر آپ کو فونیٹکس جو ہے وہ بتاتی ہے کہ جی اس کو بلینڈ کرو گے تو اٹس گوئنگ ٹو بی دس ورڈ, تو وداؤٹ دا ٹیچر یو آر انیبل ٹو گیٹ اے گائیڈنس, گائیڈ لائن. سو پی ٹی کی آئی تھنک سو وہی ہے. عمار آپ مجھے یہ بتائیں, آپ نے اپنے آپ کو اتنا فٹ رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یور باڈی سو کمپوزڈ, سو اب یہ سیکرٹ آپ ریویل ہی کر دیں کہ واٹ از یور ڈائٹ, سو دیٹ ہمارے ویورز بھی جو ہیں وہ اس سے کوئی فائدہ اٹھا سکے. بھائی بتائیں تو صحیح. بیسیکلی ان ارلی ایج جب میں نے اسٹارٹ کیا تھا, سو ان دیٹ ٹائم my father was in downfall in business, so they didn't afford my کہتے ہیں وہ فٹنس کو افورڈ نہیں کر پا رہے تھے میری اس انڈسٹری کو نا. so in that time I just take the 3 meals in a day جو ایک نارمل کہتے ہیں گھر میں ملتے ہیں. نہیں یہاں پہ 3 meals اب آپ بتائیں کہ وہ کون سے اب لوگ پائے سیدھی پائے کھا کے ایک دفعہ کھا رہے ہیں, دوسری دفعہ نہاری کھا رہے ہیں, تو 3 meals تو ہو گئے نا, 2-3 تو یہی گنوا دیں. میں یہ چیز کرتا تھا کہ کہتے ہیں اگر میں نے ارلی بریک فاسٹ کرنا, سو اگر ہمارے اکثر کہتے ہیں گھر میں ایگس وغیرہ بھی آتے تھے اور یہ باقی چیزیں, اوکے, تو ان کے ساتھ میں کہتے ہیں ٹی لے لیتا تھا, اور سیکنڈ یہ کہ بریڈ کے 2 سلائس یا اس طرح, اور لنچ میں میں کہتے ہیں اس طرح کرتا تھا جو گھر میں بنا ہوتا تھا اس کے ساتھ سیلڈ مس لیتا تھا, ٹھیک ہے, جو کہ مجھے ہیلپ آؤٹ کرتا تھا. اور ٹریننگ سے پہلے میں کہتے ہیں اتنا کرتا تھا کہ مجھے ویل ہو جاتے تھے بناناز وغیرہ اور یہ فروٹس وغیرہ, وہ میں انٹیک کر کے دین ٹریننگ اٹیمپٹ کرتا تھا, کیونکہ اس میں آپ کو بیفور ٹریننگ ایک انرجی ریسورس چاہیے ہوتا ہے. بالکل. سو وہ لے کے دین رات کو جیسے ہی میں ٹریننگ کر کے آتا تھا تو دین پھر میں ڈنر کر لیتا تھا. تو ڈنر میں موسٹلی کہتے ہیں مائی مدرز کوک میں لائک جس اگر کہتے ہیں کچھ میرے ہماری فیملی میں ڈنر اس طرح کا بنتا تھا جو کہ ان ہیلدی ہوتا تھا, تو دین شی ول میک مائی لائک جسٹ جیسے پورج وغیرہ بنا دیا, کیونکہ نیوٹرینٹس پورے کرنے ہوتے تھے تو اس میں نیوٹرینٹس ہیں, اور چکن وغیرہ انہوں نے کوک کر دیتی تھی, سو دیٹ ول گیو می دا ہیلپ. اچھا ایک میں مزے کی بات بتاتی ہوں, ہمارے جو ہم لوگوں کو اس وقت دیکھ رہے ہوں گے نا, ان کے دل میں ایک اور سوال بھی ہوگا, بھلا کیا وہ سوال یہ ہوگا کہ باڈیز, کیونکہ ایک پرسنل پرسیپشن ہے لوگوں کی نا, ایک جنرل پرسیپشن, اب ہم انہیں غلط بھی نہیں کہہ سکتے بیکاز یہ بڑا ڈسکس ہی نہیں ہوتا ٹاپک. آپ کا باڈی جو ہے یہ اسٹیرائڈ سے بنا ہوا ہے, واٹ ول یو سے؟ اس سے پہلے کہ کوئی مجھے کمنٹ سیکشن میں یہ بات کرے, میں نے پہلے پوچھ لیا, بتائیں ذرا. نہیں بیسیکلی آئی ایم فل آرگینک پرسن. ابھی رائٹ ناؤ تک میں نے کوئی اس طرح کے اسٹیرائڈز نہیں لیے. Exactly. جیسے اگر میکس گیا بھی ہوں
तो in that time I will go with the protein shakes, that's it. हाँ वो तो Nothing ज़रूरी else. है ना आपके लिए. हाँ वो भी ये कि कहते हैं अगर मेरी मील प्लान से नहीं पूरे हो रहे तो देन आई विल गो विद द प्रोटीन शेक्स. अदरवाइज अगर मैं मील अगर इतने डिसिप्लिन के साथ जब करता हूँ तो देन फिर मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती अगर उसमें मेरी प्रोटीन की क्वांटिटी ठीक है. ठीक है. आई एम राइट नाउ इन नेचुरल. सो नहीं ये पॉइंट क्लियर करना ज़रूरी था ना. ये बेसिकली इस वजह से होता है कि कहते हैं जब ये अर्लीस्ट में ही कहते हैं स्टीरॉइड्स आए थे. हाँ जी. सो ऑन दैट टाइम बहुत सारे लेजेंड्स आए थे. आई थिंक ऑडियंस जानती होगी लाइक जिस तरह रोनी कोलमैन, आर्नर्स एंड ये सारे हम उनसे बड़े इंस्पायर हुए थे. सो दे यूज द स्टीरॉइड्स और वो ओपनली कहते भी थे. उनकी कहते हैं अगर आप निकालें भी ना एक तरह की. नहीं अगर आप उनकी कहते हैं जर्नी निकालें भी उन्होंने मेंशन किए हुए हैं. ठीक है. ऑन द सोशल मीडिया इट विल बी अपलोड क्योंकि आज के टाइम में इतना सारा कुछ यानी कि ब्लड नहीं है. सब कुछ कहते हैं क्लियर है. सो दैट टाइम स्टीरॉइड्स कहते हैं इन हुए थे. सो इन माय करियर मैंने लोगों को बनते बिगड़ते सारा कुछ देखा है. सो व्यूअर्स पॉइंट टू बी नोटेड कि ये बॉडी स्टीरॉइड वाली नहीं है, ये ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ऑर्गेनिक है. अच्छा अमार, आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क अ लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम यू विच इज़ कि देखिए हमारे जो प्रोग्राम है ना इसका मकसद और आपको एज अ गेस्ट बुलाने का मकसद ये था सो दैट पीपल गेट अवेयरनेस पिल्स के बारे में, क्लीन डाइट के बारे में, जिम की इंपॉर्टेंस, पर्सनल ट्रेनर की इंपॉर्टेंस, बिकॉज वी आर समराइजिंग द थिंग्स. हमारी जो ऑडियंस इस वक्त हमें देख रही है, आप उनको हेल्थ के हवाले से, जिम के हवाले से, पर्सनल ट्रेनर के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? बेसिकली मैं ये पैगाम देना चाहूँगा कि कहते हैं मोस्ट ऑफ पर्सन्स होते हैं जो कहते हैं कि कहते हैं हम ये बहुत कॉस्टली फील्ड है तो हम इसको कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे या हम बियर नहीं कर पाएंगे. कुछ पर्सन इस तरह के हैं, कुछ पर्सन इस तरह के हैं जो बियर कर सकते हैं पर उनको एक राइट ट्रैक नहीं मिलता. बिल्कुल ठीक है. जो कि यहाँ पे डिपेंड करता है ट्रेनर का कि ट्रेनर आपको कहते हैं किस तरह कवर अप करता है. एक चीज़. सेकंड चीज़ ये कि कहते हैं अगर वो बियर नहीं भी कर पाते सो आप जस्ट 3 मील्स रखें. ठीक है. या जितने मील्स भी आप डे में लेते हैं. बिल्कुल. ठीक है. उसके साथ एक सिर्फ फ्रूट का कोई कॉम्बिनेशन कर लें. एक चीज़ कहते हैं आप कैरी कर लें जो कि आप बियर कर सकें इजीली. और उसके साथ आप ये कहते हैं कोई ना कोई हेल्दी एक्टिविटी करें. लाइक वो स्पोर्ट्स में कुछ भी हो सकता है. बिल्कुल. लाइक आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, जिम कर सकते हैं. इट्स अप टू आवर्स यानी कि आप लोगों पे डिपेंड करता है. और हमारा एक और चीज़ ये कि वो लोग जो कि वेट लॉस की तरफ जा रहे हैं लेकिन उनका वेट लूज नहीं हो रहा है, उनको क्या मैसेज देंगे आप? यहाँ पे बहुत यानी कि सीरियस चीज़ है. मोस्टली लोग कहते हैं इस चीज़ पे बहुत कहते हैं आजकल तो यानी कि वेट रिड्यूस का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है तो लोग कहते हैं इस चीज़ पे बड़ा कंसंट्रेशन करते हैं कि हमारा वेट स्टक हो गया है और ये सारी चीज़ें हैं. तो यहाँ पे मैटर ये करता है कि आपकी आया कि कहते हैं जो आप लाइफस्टाइल यूज़ कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वो कहते हैं कि कहते हैं डिसिप्लिन में है या फिर अनबैलेंस जा रही हैं. ठीक है. आपको वो सारी चीज़ें बैलेंस रखनी बड़ी मैटर करती हैं. और इधर सबसे ज़्यादा रोल अदा होता है कि आप 3 चीज़ों को कहते हैं मेजर्स कर लें. एक ये कि कहते हैं आप अपनी डाइट को मेंटेन करें. सेकंड चीज़ ये कि स्लीप साइकिल को करें. और थर्ड चीज़ ये कि आपका जो ट्रेनिंग पैटर्न है वो सही चल रहा है कि नहीं. तो ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिसकी वजह से रिजल्ट्स आते हैं. और कहते हैं अगर आप नहीं करते तो रिजल्ट्स रुक भी जाते हैं. तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है. थैंक यू सो मच अमार, आपने अपने कीमती स्केड्यूल में से, कीमती टाइम में से हमें अपना टाइम दिया. आई एम सो ग्रेटफुल टू यू एंड आई होप सो कि व्यूवर्स आपके लिए ये प्रोग्राम बहुत इनोवेटिव होगा विद पर्सपेक्टिव टू दोज पीपल जो कि अभी जिम जाने का प्लान कर रहे हैं या अभी न्यू जो है उन्होंने जिम ज्वाइन किया. तो दिस इज अ सैम्पल, दिस इज एन एग्जाम्पल दैट यू कैन अचीव दीज काइंड ऑफ गोल. सो प्लीज नेवर लूज होप. मैं सारा साजिद आप लोगों की मेजबान आपसे इजाजत चाहती हूं. अगले प्रोग्राम में फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपको मिलेंगे. अल्लाह हाफिज. ये रेडियो पाकिस्तान पॉडकास्ट है.